حضرت خدیجہ، ویسے تو عام طور پر ہمیں یہ بتایا گیا ہے، چونکہ اس دن بھی عرض کیا تھا نا کہ ہم تو سن کے اور قدیم سے سنتے آ رہے ہیں، اور سن کے اتنی فرصت ہی نہیں ملی، کبھی غور بھی تھوڑا کر لیا کریں۔ صرف سننے پہ بنا رکھی ہوئی ہے، صرف سننا اپنے لیے ہم نے مقرر کیا ہوا ہے کہ ہم تو سنتے ہی رہیں گے، اور سن کے پھر انہوں نے لکھ بھی دیا کہ شیعہ ہی اہل سنت ہے، یعنی شیعہ ہی سنی ہے، چونکہ سنتے صرف یہی ہیں، لہذا سن کے ہم اس حالت میں پہنچ گئے ہیں۔ تھوڑا سا سننے پر غور بھی کر لیں ہم کہ یہ جو سنا ہوا ہے یہ ہے کیا، ماجرا کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ آج تک ہمیں سنایا بھی گیا، ہمیں پڑھایا بھی گیا، ہم نے پڑھا بھی کہ حضرت خدیجہ مکہ کی بڑی مالدار خاتون تھی، اور ان کی ثروت و مال کے چرچے پھر ہر زبان زد عام و خاص ہیں کہ بڑے مالدار تھی حضرت، اور اسی مالی حیثیت کی وجہ سے پیغمبر اکرم کے ساتھ بھی ان کا رابطہ ہو گیا، چونکہ ان کا سامان تجارت حضرت لے کر گئے، البتہ وہ امانت داری جو مشہور تھی حضرت کی، اس وجہ سے سامان تجارت بھیجا، اور اس سامان تجارت کے بعد ان کو امانت داری کا جب علم ہوا تو انہوں نے شادی کی پیشکش کر دی، پیغمبر اکرم نے قبول فرمائی، اور اس کے بعد رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ بتایا کیا جاتا ہے کہ مکہ کی بہت بڑی سرمایہ دار خاتون یہ پیغمبر اکرم کے حلقہ ازدواج میں آ گئی، یہ سنا ہوا ہے۔ اس سننے پر عرض کر رہا ہوں، تھوڑا غور بھی کیا کرو کہ جب یہ جملے کہتے ہو تھوڑا غور بھی کر لیا کرو کہ دوسرے کیا کہتے ہیں، خلق خدا کیا کہتی ہے اس بارے میں، چونکہ دوسروں نے اسلام کے بارے میں کچھ اظہارات بھی کیے ہیں، دوسرے جو ہماری طرح معتقد نہیں ہے، ہماری طرح محبت و عقیدت نہیں رکھتے، ہماری طرح احترام نہیں رکھتے شاعر اسلامی کا، شخصیات اسلامی کا، بلکہ وہ درود پڑھیے محمد والے محمد، یا دشمن بن کر سوچتے ہیں، یا ایک لا تعلق اور غیر جانبدار انسان بن کر سوچتے ہیں، یا دشمنی کے ساتھ اسلام کے بارے میں نگاہ کرتے ہیں، یا غیر جانبدار بن کر نگاہ کرتے ہیں۔ اب اسی واقعے کو اور اسی سنی ہوئی بات کو آپ آ کر دیکھیں، غیر جانبدار کیا کہتے ہیں، یا دشمنان دین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ کیا کہا انہوں نے؟ کہا کہ دین کے اندر کوئی ایسی اپنی منطق، کوئی ایسی لاجک، کوئی ایسی قوت و طاقت نہیں تھی، بلکہ یہ دین پھیلا ہے دو طریقوں سے، صرف ایک زور سے ڈنڈے سے پھیلا ہے، اور دوسرا مال و ثروت سے پھیلا ہے، یعنی دھمکی اور لالچ کا دین ہے۔ یعنی لالچ دی لوگوں کو کہ آؤ ہم تمہیں پیسے دیں گے مسلمان ہو جاؤ، تو فقیر لوگ دڑا دڑ پیسے کی وجہ سے مسلمان مسیحی بن گئے ہیں۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ اسلام بھی اسی طرح سے پھیلا کہ انہوں نے فقیر لوگوں کو، مکہ کے اندر فقیر لوگ تھے جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، حضرت خدیجہ کا مال لے کر رسول اللہ معاذ اللہ لالچ دیتے تھے لوگوں کو کہ تمہیں میں کھانا دیتا ہوں، روٹی دیتا ہوں، کپڑے دیتا ہوں، اور مسلمان ہو جاؤ۔ غلاموں کو، یہ نادار لوگوں کو جو دوسروں کی چکی کے نیچے پس رہے تھے، ان کو لوگوں کو لالچ دی گئی، اور پھر جب تھوڑی سی طاقت بن گئی، مدینے میں آ گئے تو پھر تلوار ہاتھ میں لے لی۔ لہٰذا یہ دین یا دھمکانے کا دین ہے یا للچانے کا دین ہے، تو لہٰذا وہی لوگ دین اپنائیں گے یا دھمکی میں آ جاتے ہیں یا پھر لالچ میں آ جاتے ہیں، لیکن جو لالچی نہیں ہے یا جو دھمکی میں نہیں آتا وہ کبھی اسلام کی طرف رجوع بھی نہیں کرے گا۔ آپ تاریخ پر دشمنان اسلام نے کیا کچھ کیا، اور ادھر سے پھر ہم بھی ان کو سنت دے رہے ہیں کہ آپ جو بات کر رہے ہو یہ بات ہے تو صحیح۔ لہٰذا اگر ایک تازہ مسلم نووارد انسان یا جس کو اسلام کی دعوت دے یا اگر واقعی مطالعہ کرنا چاہے، اس کے لیے ہم خود بھی معمہ بنا دیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت خدیجہ مکہ کی مالدار عورت تھیں، لیکن مکہ کی مالدار عورت مکہ کی ہی مالدار عورت ہیں۔ یہاں پر ذرا توجہ کے ساتھ، مکہ کی مالدار عورت مکہ کی مالدار عورت ہیں، نہ کراچی کی مالدار عورت، نہ اس وقت پوری دنیا کی حساب سے آپ دیکھیں جو آج مالداری کا تصور ہے۔ مکہ اس وقت شہر تھا، ایک چھوٹا سا گاؤں، ایک بہت ہی چھوٹا سا محدود سا گاؤں۔ اس گاؤں کے اندر کچھ تاجر رہتے تھے، معیشت کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، نہ اعتقادات کے حوالے سے، تھے تو بت پرست، تھے تو سارے مشرک، لیکن ان مشرکوں میں چند طبقے، ان میں سے کچھ محدود گھرانے یا محدود افراد وہ تجارت کیا کرتے تھے، اور تجارت میں اس وقت ہر وہ انسان جس کے پاس اپنے کھانے پینے کے لیے کچھ ہو، کسی کے ہاں مزدوری نہ کرتا ہو، اس کو مالدار کہا جاتا تھا، سمجھا جاتا تھا، اور ہر وہ انسان جو دوسروں کے ہاں کام کرنے پر مجبور ہوتا تھا،
وہ یا غلامی اختیار کرتا تھا یا دوسروں کے ہاں ملازمت کیا کرتا تھا۔ تو حضرت خدیجہ مکہ کی مالدار عورت تھی، لیکن مالیت کا وہ تصور جو مکہ کے اندر موجود تھا، نہ وہ تصور جو آج آپ کے ذہنوں میں موجود ہے کہ وہ ایک ملینر عورت تھی، وہ ایک بلینر عورت تھی، وہ ایک ایسی کروڑوں پتی یا کھربوں پتی عورت تھی کہ جن کی دولت کو دیکھ کر رسول اللہ نے ان کے ساتھ شادی کر لی۔ یہ وہ بہانہ ہے جو خود ہم بنا کر دوسروں کے ہاتھ میں